والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: وتوكل على الله وكفى بربك وكيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا ایک اور نام ہے الوکیل جل جلالہ. الوکیل یہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر 14 یا اس سے زیادہ مقام پر واقع ہوا ہے. الوکیل کہتے ہیں کہ اپنے تمام کاموں کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دینا، اللہ تعالیٰ کو وکیل بنا دینا. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں وکیل، کسی کو کسی کام کے لیے وکیل بنایا جاتا ہے، یعنی ذمہ دار بنایا جاتا ہے، کام اس کے حوالے کیے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں وکیل. تو اللہ رب العزت وکیل ہے. اللہ رب العزت وکیل ہے، یعنی سارے انسانوں کے سارے کام اللہ رب العزت کے حوالے ہیں. سارے انسانوں کے سارے کام اللہ رب العزت کے حوالے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت وکیل ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء فاعبدوہ. وہی اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر وکیل ہے. وہو علی کل شیء وکیل. اللہ رب العزت ہر چیز پر ذمہ دار ہے، نگران ہے. سارے کام اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا: وتوکل علی اللہ. آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے. وکفیٰ بربک وکیلا. آپ کا رب بطور وکیل کے کافی ہیں. آپ کے کام بنانے کے لیے، آپ کے مسائل کے حل کے لیے اللہ رب العزت کافی ہے. اسی جگہ سورہ مزمل میں فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دن میں مشرکین مکہ کے سامنے جا کر دعوت دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے تھے، توحید کی طرف بلاتے تھے، اس کا تذکرہ کیا. اس کے بعد فرمایا: رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. اللہ رب العزت مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے. مشرق کا بھی مالک ہے، مغرب کا بھی مالک ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. عبادت کے لائق ذات صرف اللہ کی ہے. فاتخذہ وکیلا. لہٰذا آپ اسی کو وکیل بنائیے، یعنی اپنے سارے کام اسی کے حوالے کیجئے، اسی پر بھروسہ کیجئے، اپنے سارے کام اسی کے حوالے کیجئے، کیونکہ اللہ رب العزت وکیل ہے. اسی طرح بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل میں ہی اللہ رب العزت نے شروع میں ارشاد فرمایا: وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا. اور اس کتاب میں کیا تھا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے علاوہ کسی کو وکیل مت بنانا. یعنی یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی پیغام تھا، اور قرآن میں آ گیا سورہ بنی اسرائیل میں، تو سب کے لیے پیغام ہے کہ انسانوں، خاص طور سے مسلمانوں، اللہ کو وکیل بناؤ، اللہ کے علاوہ کسی کو وکیل مت بناؤ. اپنے سارے کام اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو جاؤ. اپنے سارے کام اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو جاؤ، اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ رب العزت وکیل ہے، سارے کاموں کا ذمہ دار. جو اپنے کام اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت غیب سے اس کے کام بناتا ہے.
اللہ رب العزت عجیب طریقے سے اس کے کام بناتا ہے، اللہ رب العزت عجیب طریقے سے اس کی مدد کرتا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے صحابہ کرام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ غزوہ احد کی لڑائی ہوئی، احد کی لڑائی کے بعد صحابہ کرام ابھی برابر آرام بھی نہ کرنے پائے تھے، کتنے سارے صحابہ کرام زخمی تھے، خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی تھے، آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے اور کتنا سارا خون بہا۔ تو اچانک اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں، حمراء الاسد نامی جگہ پر مشرکین مکہ دوبارہ جمع ہو رہے ہیں اور وہ بھرپور حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اب کی مرتبہ جڑ سے ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو نعوذ باللہ جڑ سے ختم کر دیا جائے، یہ ان کا پلان ہے۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان کر دیا کہ جتنے لوگ ابھی غزوہ احد میں شریک تھے وہی لوگ ساتھ میں چلیں گے، اب زخمی ہیں، تھکے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں اور دل پر ایک الگ زخم لگا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ہم ہار گئے، ہمیں شکست ہو گئی۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے دل بھی کتنا زخمی ہوگا، تو دل پر بھی زخم ہے، ظاہر بدن پر بھی زخم ہے، تھکاوٹ ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا کہ دوبارہ لڑائی کے لیے چلنا ہے، تو صحابہ کرام اسی حال میں تیار ہو گئے، صحابہ کرام اسی حال میں تیار ہو گئے، معذور تھے، زخمی تھے، تھکے ہوئے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دوبارہ تیار ہو گئے۔ اور اس وقت صحابہ کرام نے یہ جملے کہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، کہ جب صحابہ کرام سے کہا گیا کہ لوگ تمہارے لیے یعنی کافر تمہارے لیے جمع ہو چکے ہیں، کافروں نے ڈرانے کے لیے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو کہا کہ بہت بڑا لشکر جمع ہو چکا ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تمہارے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں، بہت بڑا لشکر تمہارے خلاف تیار ہو چکا ہے۔ فخشوہم، لہٰذا تم ان سے ڈر جاؤ۔ صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں سے ڈر جاؤ۔ وہ تو صحابہ تھے جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت سے فیض اٹھایا، تو اس سے تو ان کے ایمان کی کیا حالت تھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو صحابہ کرام سے کہا فخشوہم، تم ان سے ڈر جاؤ۔ فزادہم ایمانا، تو صحابہ کرام کا ایمان اور بڑھ گیا، کم ہونے کے بجائے صحابہ کرام کو ڈرانے کی کوشش کی گئی تھی، تو صحابہ کرام کا ایمان اور بڑھ گیا۔ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام استعمال کیا، اور اللہ رب العزت بہترین وکیل ہے، کارساز ہے، کام بنانے والا ہے، مدد کرنے والا ہے۔ وکیل کے اندر کئی نام اللہ تعالیٰ کے جمع ہو جاتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ کارساز، کام بنانے والا، حفاظت کرنے والا، کفایت کرنے والا، حمایت کرنے والا، یہ سارے نام اللہ تعالیٰ کے الوکیل میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اکیلا نام الوکیل ایسا ہے کہ اس میں کئی نام اللہ تعالیٰ کے جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، بچانے والا ہے، کفایت کرنے والا ہے، کافی ہے، یہ سارے نام اس نام میں جمع ہیں۔ بہت جامع اور زبردست مضبوط نام ہے۔ صحابہ کرام نے یہ نام استعمال کیا اور یہ دعا پڑھی، یہ جملے کہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین کام بنانے والا ہے۔ تو ان جملے کی برکت سے کیا ہوا؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان صحابہ کرام کے ان جملوں کی برکت سے کافروں پر ایسا رعب پڑا کہ وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ ابو سفیان کو اور اس کے لشکر کو جب معلوم ہوا
کہ یہ تو دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، زخمی ہونے کی حالت میں بھی آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا رعب ڈالا کہ وہ وہاں سے مکہ مکرمہ کی طرف بھاگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، صحابہ کرام واپس ہوئے اللہ کی نعمت کو لے کر، اور اللہ کے فضل کے ساتھ ان کو کوئی برائی نہیں پہنچی، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی برائی نہیں پہنچی، الٹا اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ وہ لوگ واپس ہوئے۔ یہی وہ کلمات ہیں جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یہی وہی کلمات ہیں کہ جو کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، من جنیق میں غلیل بنائی گئی بڑی، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر پھینکا جانے لگا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہی کلمات تھے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہی کلمات تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ رب العزت ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین وکیل کارساز ہے، کام بنانے والا ہے، مدد کرنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ یہی کلمات تھے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام میں کتنی طاقت ہے، کتنی تاثیر ہے، الوکیل۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہے تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان کے لیے باغ بنا دیا، آگ کو گلزار بنا دیا، آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی ان کلمات کی تاثیر اور ان کلمات کی طاقت اور ان کلمات کی برکت سے۔ اور صحابہ کرام نے کہے تو دشمنوں پر ایسا رعب پڑا کہ دشمن بھاگ گئے۔ تو الوکیل اللہ رب العزت کا نام ہے، جس کے معنی ہے کہ اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا۔ کارساز، کام بنانے والا اللہ ہے، سارے مدد کرنے والا اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، وکیل۔ تو اس لیے اپنے کام اللہ کے حوالے کر دینے چاہیے، اپنے کام اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینے چاہیے۔ اسی لیے حدیث پاک میں وہ دعا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے اللہ تیری رحمت کی مجھے امید ہے، اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ مجھے تیری رحمت کا سہارا ہے، تیری رحمت کی امید ہے، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، لہٰذا تو مجھے ایک پل کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے مت فرما۔ اے اللہ میں اپنے کام خود سے نہیں کر سکتا، میں اپنے کام خود سے نہیں کر سکتا، میں اپنے کام خود سے نہیں بنا سکتا، میں اپنے مسائل خود سے حل نہیں کر سکتا، مجھے اپنے نفس کے حوالے مت فرما، مجھے اپنے نفس کے حوالے مت فرما، میرے کام بلکہ اپنے ذمے لے لے، کیونکہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ اس میں یہی الوکیل کے ضمن میں علماء نے یہ دعا لکھی ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ تیری رحمت کی مجھے امید ہے، تیرے رحمت کا مجھے سہارا ہے، تیرے رحمت سے مجھے امید ہے، اپنے اعمال پر کوئی بھروسہ نہیں، اپنی ذات پر، اپنے نفس پر، اپنے اسباب پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ تیرے رحمت پر بھروسہ ہے، اس لیے مجھے اپنے نفس کے حوالے مت فرما، میں نفس کے حوالے ہو جاؤں گا میرے کام بگڑ جائیں گے، میں نفس کے حوالے ہو جاؤں گا میرے کام بگڑ جائیں گے، اللہ تو مجھے میرے حوالے کر دے گا میرے کام بگڑ جائیں گے، بلکہ میں اپنے کام تیرے رحمت کے حوالے کرتا ہوں تو اپنی رحمت سے میرے سارے کام بنا دے۔ اسی طرح گھر سے نکلتے وقت کی جو دعا ہے اس میں بھی اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کہ جب انسان گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھے کہ اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، شروع کرتا ہوں، اے اللہ میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تیرے علاوہ نیکی کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے مگر تیری طرف سے۔ یہ جب دعا انسان پڑھ کے نکلتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ شیاطین سب ایک طرف ہٹ جاتے ہیں، اور شیاطین خود کہتے ہیں کہ اب اس پر ہمارا بس نہیں چل سکتا، غیب سے آواز دی جاتی ہے کہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت، حالانکہ کتنی چھوٹی دعا ہے لیکن گھر سے نکلتے وقت کوئی شخص یہ دعا پڑھ لے تو غیب سے آواز دی جاتی ہے، ہدیتا و کفیتا و وقیتا، کہ اس کو ہدایت دی گئی، اس کی کفایت کی گئی اور اس کو بچا لیا گیا، اس کو ہدایت دی گئی، صحیح راستہ بتایا گیا، اس کی کفایت کی گئی، یعنی سارے کام اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو گئے۔
اس کی کفایت کی گئی اور اس کو بچا لیا گیا ہر شر سے، ہر مکروہ سے، ہر ناپسندیدہ چیز سے یہ محفوظ رہے گا۔ کتنی زبردست دعا ہے۔ آج کل ویسے بھی کتنے حادثات اور حادثات کے اسباب کتنے بڑھ چکے ہیں، انسان باہر نکلتا ہے اور اچانک حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بیماری ہو گئی، کسی نے ٹکر مار دی، کیسے کیسے حادثات کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ اگر یہ دعا پڑھ لیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظت کی جاتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے مدد کی جاتی ہے، کفایت کی جاتی ہے۔ خیر، اللہ رب العزت کا انعام ہے الوکیل، کہ اللہ رب العزت کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اسی لیے اس نام کے ذریعے سے مدد لیتے تھے اور اس نام کو اپنے معاملات میں بھی اس نام کو استعمال کرتے تھے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں ہے کہ جب ان کے بیٹوں نے دوسری مرتبہ، پہلے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیا تھا، جب دوسری مرتبہ وہ آئے اور دوسری مرتبہ آ کر انہوں نے کہا کہ ہم یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان پر بھروسہ نہیں کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جب تک کہ تم اللہ کے نام کی قسم کے ساتھ مجھ سے معاہدہ نہیں کرو گے میں یہ بچہ تمہیں نہیں دوں گا۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کے نام کی قسم کے ساتھ وعدہ دو، اللہ کے نام کی قسم کے ساتھ مجھ سے معاہدہ کرو کہ تم اس بچے کو ضرور واپس لاؤ گے۔ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے، تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے۔ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ، جب بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے معاہدہ کر لیا، پکی قسم کھا کر وعدہ دے دیا کہ ہم اس بچے کو ضرور لائیں گے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال اللہ علی ما نقول وکیل، کہ اللہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر وکیل ہے، ہمارے اس معاملے پر وکیل اور ذمہ دار کون ہے؟ اللہ ہے۔ پہلے مفسرین کہتے ہیں پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کو بھیج رہے تھے جب یہ بات نہیں کہی تھی، جب پہلے بھیج رہے تھے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ جب یہ بات نہیں کہی تھی تو اس کی وجہ سے نقصان ہو گیا اور یوسف علیہ السلام 40 سال کے لیے دور ہو گئے، لیکن اب کی مرتبہ یہ کہہ دیا گیا، اب کی مرتبہ یہ کہا، اللہ کے نام کی قسم لی اور آخر میں یہ جملہ کہا قال اللہ علی ما نقول وکیل، ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر وکیل اور ذمہ دار کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس کی برکت سے پچھلے سارے تینوں بیٹے جو جدا ہو گئے تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے ملا دیا چند مہینوں کے اندر اندر۔ دیکھیے اسلام کی برکت، اسلام کو اگر انسان اپنے معاملات میں اور اپنے کاروبار میں بھی استعمال کرے تو اس سے کتنی برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب فرعون کی فوج لگ گئی، موسیٰ علیہ السلام سے خطا ہوئی اور ایک آدمی قتل ہو گیا انجانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑ کر مدین جانا پڑا۔ اب مدین پہنچ گئے، وہاں پہنچنے کے بعد اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر اجنبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں اجنبی ہے، کوئی جان پہچان والا نہیں، کھانے کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، روزی کی ضرورت ہے، بیوی کی ضرورت ہے، ساری ضرورتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہیں، لیکن ابھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو جو بھی بھلائی نازل کرے، تو جو بھی بھلائی اتارے میں اس کا محتاج ہوں، یہ دعا کرے تو اللہ رب العزت نے پھر انتظام کیا۔ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے یا شعیب نام کے کوئی نیک آدمی تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر پر بلایا اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے گھر پر رہیے اور میں اپنی 2 بچیوں میں سے ایک بچی کا نکاح تم سے کرتا ہوں، میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں، تو ہمارے گھر پر رہیے، ہمارے بکریاں چرانا ہے اور کام کرنا ہے 10 سال کے لیے یا 8 سال کے لیے۔ 8 سال تو پکا ہے، اگر 10 سال آپ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، 8 سال تو آپ کو رہنا ہی ہے، لیکن اگر 10 سال رہے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، یہ میرے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے اور تمہارے درمیان یہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ قال ذلك بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، جو بھی مدت میں پوری کر لوں تو پھر مجھے کچھ بھی برا بھلا نہیں کہا جائے گا، یعنی میں 8 سال کروں یا 10 سال کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ واللہ علی ما نقول وکیل، ہم جو یہ معاہدہ کر رہے ہیں اس پر اللہ وکیل ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا، اور اس کی برکت سے دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام تھے تو وہ تیار ہو گئے۔ اب عام طور پر کون کسی اجنبی کو اپنی بیٹی حوالے کرتا ہے؟ شادی کے لیے لوگ کتنا کھنگالتے ہیں، گلی میں بھی اگر رشتہ کرنا ہو تو کتنی مرتبہ سوچا جاتا ہے، گلی میں بھی اگر کسی سے رشتہ کرنا ہو تو کتنے مشورے کیے جاتے ہیں، سوچا جاتا ہے، کیونکہ بیٹی کو ایسے ہی کسی کے حوالے نہیں کرتا۔ اب یہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل اجنبی ہیں، دوسرے ملک سے آئے ہیں، مصر سے آئے ہیں اور مدین میں ابھی داخل ہوئے، پہلا ہی دن ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام ان کو بیٹی دینے کے لیے تیار ہو گئے، یہ معاہدہ ہو گیا، سب اللہ کے اس نام وکیل کی برکت سے۔ مطمئن ہو کر انہوں نے اپنی بیٹی حوالے کر دی، گویا اپنا گھر بھی حوالے کر دیا۔ 10 سال کے لیے وہ یہاں پر گھر پر رہیں گے اور سارے کام کاج دیکھیں گے، ساری ذمہ داری لیں گے، گھر کے سارے خرچے چلائیں گے، اور بیٹی بھی ان کے حوالے کر دی، صرف اللہ رب العزت کے اس مبارک نام کی وجہ سے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اللہ علی ما نقول وکیل، ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر اللہ وکیل ہے، اللہ ذمہ دار ہے۔ تو خیر اللہ رب العزت کا یہ نام ہے الوکیل، اس کا معنی ہے کہ اللہ رب العزت کارساز ہے، کام بنانے والا ہے، مددگار ہے، حفاظت کرنے والا ہے، کفایت کرنے والا ہے۔ اس مبارک نام کے یہ اتنے سارے معنی ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت وکیل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے کہ تم اللہ کو وکیل بناؤ، کفا بربک وکیلا، آپ کا رب وکیل بننے کے لیے، کام بنانے کے لیے، کارساز ہونے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس لیے سارے انسانوں کو، خاص طور سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کو وکیل بنائیں، یعنی اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ وہ بعض علماء نے کہا یہ واجب ہے، یہ اختیار کی بات نہیں ہے، یہ اختیار کی چیز نہیں ہے کہ ہم چاہے تو اللہ کو وکیل بنائیں اور چاہے تو نہ بنائیں، چاہے تو ہم اللہ پر بھروسہ کریں چاہے نہ کریں، نہیں، جب ہم مسلمان ہیں تو اللہ پر بھروسہ کرنا واجب ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ کا فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو تمہیں اسباب پر، دنیا کی چیزوں پر، دنیا کی طاقتوں پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ ہی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو یہ واجب ہے ایک طریقے کا، ضروری ہے کہ مسلمان اللہ پر بھروسہ کرے، مسلمان اللہ کو وکیل بنائے، اللہ کو کارساز سمجھے، اللہ رب العزت کے ذمے اپنے سارے کام اللہ کے حوالے کرے۔ اسی لیے سوتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے اس میں یہی الفاظ ہیں، اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنا نفس تیرے حوالے کر دیا۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک، میرا چہرہ اے اللہ میں نے تیری طرف کر دیا، وفوضت امری الیک، اے اللہ میں نے اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے، والجأت ظہری الیک، میں نے اپنی پیٹھ اے اللہ تیری طرف لگا دی، رغبتاً ورہبتاً، تجھ سے ڈرتے ہوئے، تیری طرف امید لگاتے ہوئے، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ تیرے علاوہ میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، میں اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی ہے، اور اس رسول پر میں ایمان لایا جو تو نے بھیجا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے اور سوتے وقت کی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔